احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ نے 8/5 سے جو فیصلہ کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں صاحب 8 فروری کو الیکشن ہوئے، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے مطابق چونکہ تحریک انصاف نے انٹر پارٹی میں الیکشن نہیں کروائے، اس لیے انہیں ہم نشان نہیں دے سکتے کہ آپ لوگ جو الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد لڑیں۔ جو آزاد جیت کر آئے وہ ایکچولی عمران خان کی پارٹی کے لوگ تھے، اور وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ تھے، تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ معاہدہ کیا بغیر عقل کے کہ بھئی سنی اتحاد کونسل کے پاس کوئی بھی الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہے، نہ ایم پی اے نہ ایم این اے، تو اس کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی پارٹی بھی نہ بن سکے، تو ان کی نمائندگی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا کوئی ایم این اے نہیں تھا، بلکہ سنی اتحاد کونسل نے خود الیکشن نہیں لڑا، الیکشن کمیشن نے نہیں ڈکلیئر کیا کہ یہ عمران خان کی پارٹی کے ممبر ہیں، نہ یہ کہا اس نے کہ جی یہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں، جو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے ریٹ کی، سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں ہمیں دیے جائیں خصوص نشستیں خواتین کی بھی اور اقلیتوں کی بھی، تو کے پی کی ہائی کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کر دی۔ انہوں نے کہا بھئی تمہیں مخصوص نشستیں مل نہیں سکتی کیونکہ تم پارٹی نہیں ہو، اس لیے ہم آرڈر کرتے ہیں کہ یہ خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستیں باقی سیاسی پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں۔ وہ بانٹ دیں ہائی کورٹ کے حکم سے، وہ جس وقت بانٹ دی گئیں تو اس نے سنی اتحاد کونسل نے اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں، تو اس اپیل کے تحت چیف جسٹس نے ایک فل کورٹ بینچ بنا دیا جو 13 ججز پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آرگومنٹ سنے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس اپیل میں وہ عمران خان یا تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، اپیل صرف سنی اتحاد کونسل کی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ان 13 جو ججز ہیں انہوں نے سب نے سمجھ لو کہ متفقہ طور پر ان کی اپیل خارج کر دی، یہ سنی اتحاد کونسل کی اپیل خارج کر دی کہ بھئی آپ کو نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آپ کا ایم این اے کوئی نہیں پارلیمنٹ میں۔ اب عمران خان یا تحریک انصاف یا کسی انڈیپینڈنٹ نے اس میں نہ پارٹی بنے، نہ یہ کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، جن کو خصوصی نشستیں بولتے ہیں یہ ہمیں دی جائیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ حیران ہوں گے آپ، وہ جو ججز بیٹھے تھے 13، ان میں سے 8 نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ تحریک انصاف کے ہیں، ہم انہیں تحریک انصاف کا مانتے ہیں اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی مانتے ہیں، ہم اسمبلی میں اپوزیشن پارٹی اور تحریک انصاف جو ہے یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ حیران کن بات ہے کہ ججز نے پہلی دفعہ کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی شخص پرے نہیں کرتا کہ جی یہ میرا حق ہے، یہ مجھے دیا جائے، یا یہ پراپرٹی جو ہے یہ ہماری ہے، یہ میری ہے، یہ مجھے دی جائے، یہ بات نہیں کہی کسی نے۔ تحریک انصاف اور عمران خان پارٹی نہیں اس اپیل میں جو خارج ہوئی۔ اب ان ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو انہوں نے جوائن کیا تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کو، یہ انہوں نے غلط کیا، انہیں
یہ اسے کریکٹ کرتے رہے کہ یہ غلط کیا، یہ آپ کرتے تو یہ صحیح تھا. پہلی دفعہ تاریخ میں ججز نے کہ گروپ نے وہ یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ سیاسی پارٹی نے یہ غلطی سے یہ کام کیا، اس کو ہم کریکٹ کرتے ہیں. یہ سیاسی پارٹیوں کی غلطیاں درست کرتے رہے اس فیصلے میں، یہ فیصلے میں موجود ہے. تو یہ فیصلہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے. یہ اس لیے کیا گیا کہ ان کے پاس جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، یا یہ جو کولیشن حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی دیگر پارٹیاں مل کے، ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. ان ججز کو کا مسئلہ یہ بن گیا تھا کہ یہ اگر 2/3 میجورٹی سے آئین امینڈمنٹ کر لیں گے، اگر کیونکہ آئین امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے ہوتا ہے، ان کے پاس تھی اور یہ کر رہے تھے. اور کر کیا رہے تھے کہ بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ درست کی جائے جی، کیونکہ جو لوٹ مار ہوئی بھی ہے اس کو ختم کیا جائے. اور جو بے پناہ تنخواہیں یہ ججز لے رہے ہیں، پینشنیں لے رہے ہیں، ان کو راشیں مل رہی ہیں، ان کو مفت ٹیلی فون مل رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے درست کیا جائے تاکہ اس ملک کے عوام نہ مریں. کیونکہ ایک طرف لاکھوں روپیہ، 14 لاکھ تنخواہ، 11 لاکھ تنخواہ، ایک طرف بچے بھوکے مر رہے ہیں. ایک ماں نے خودکشی کر لی 5 بچوں کے ساتھ کیونکہ کھانے کو روٹی نہیں تھی. انہوں نے یہ سوچا 8 ججز نے کہ بھائی یہ اگر امینڈمنٹ ہو گئی تو یہ جو لوٹ مار ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو یہ تو پھر. اچھا، اس کا مطلب بھائی صاحب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ ججز نے اپنے مفاد میں کیا. حقائق یہی ہیں کہ یہ فیصلہ ججز نے اپنے مفاد میں کیا. اور دوسرا یہ ججز کے کی رشتہ داریاں ہیں جی، یہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں تھیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہاں کا چیف جسٹس جو ریٹائر ہوا ہے لاہور کا ہے جی، اس کا داماد وزیر تھا عمران خان کی پارٹی کا. اور تمام فیصلے لاہور ہائی کورٹ سے کی اکثریت کے فیصلے وہ اس کے داماد نے کروائے عمران کے حق میں. تو اس لیے میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ بغیر کلیم کے، کہ بغیر یہ کہے کہ جی یہ میرا حق ہے یہ مجھے دیا جائے، وہ اپیل کا سے اس کا تعلق کوئی نہیں. اچھا، اس وقت کیا صورتحال ہے کہ حکومت اس کے لیے ریویو کی درخواست کر سکتی ہے؟ کیا حکومت کے پاس آپشنز ہیں؟ اب ان کے پاس تو یہی آپشن ہے کہ ریویو پہ جائیں، ریویو میں جائیں. دوسرا یہ ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور یہ اس فیصلے کو نہ مانیں. کیونکہ یہ فیصلہ اتنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے کہ یہ اگر یہ فیصلہ اس ملک میں امپلیمنٹ ہوا تو یہ ملک میں نہ آئین رہے گا اور نہ ہی کوئی قانون رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو کہ با اختیار ہے پارلیمنٹ ہے جی، اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. ایک بات جو میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چیف جسٹس انہوں نے اپنی عزت بنائی جب سے آئے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا. اور انہوں نے یہ کوشش کی یہ قوم کو ثابت کریں اور یہ فیصلوں میں بھی کہ میرے خلاف عمران نے یہ کیا لیکن میں اس کے خلاف نہیں کر رہا. اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب اپنی پوزیشن انہوں نے خراب کی. کیونکہ کوئی شخص اباب نہیں ہو جاتا جی، یہ اباب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. انصاف سے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہونے سے بھی اباب ہو رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کسی سے انتقام نہیں لیتا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ باتیں کسی جج کو
زیب نہیں دیتی کہ وہ یہی ثابت کرتا رہا کہ میں ہوں. انہوں نے فیصلوں میں جو ریلیف دیے، اس فیصلے میں بھی جو ان کا حصہ ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن خراب کی ہے. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرتے کرتے جو انصاف تھا وہ نہیں کر پائے. وہ کر سکتے نہیں تھے. جو جج اب ہو جائے شخصیت کے اور کہے کہ شخصی طور پہ میں اتنا باب ہوں کہ میں اپنے جنہوں نے میرے خلاف کیا ہوا ہے میں ان سے بھی بدلہ نہیں لیتا اور ان کے حق میں فیصلہ کر دے اور غیر انصاف اور وہ انصاف پر مبنی نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جج اپنی پوزیشن خراب کرتے ہیں. اہم ترین بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ جب یہ فیصلے کرتے ہیں تو یہ ان کی تصویریں ہر گھنٹے بعد کہ فلاں نے ضمانت لی جج نے اور فلاں کو رہا کر دیا اور تصویر آ گئی ٹی وی پہ ہیں جی. اور وہ جج ایسے لگتا ہے کہ اب یہ ججز ماڈل بن گئے ہیں، یہ فیشن شو ہیں کہ جس کی ضمانت ہوئی، جو مظلوم ہے، جس نے ظلم کیا ہے، انہیں نہیں دکھا رہا ہے، ججز کو دکھائے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈراموں میں کام کر رہے ہیں. اس لیے اس ملک میں اس وقت عدلیہ انصاف کا ذریعہ نہیں ہے، کا ذریعہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی شکلیں دکھائیں کہ یہ دیکھو ہم نے ضمانت لی. کس نے لی؟ یہ فلاں جج نے. ہر 5 منٹ کے بعد نام آتا ہے، ہر 5 منٹ کے بعد تصویر آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ پہلے ملک ٹوٹا ہے، 2 لخت ہوا ہے، اور آئندہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا وغیرہ یہ کوئی گروپنگ کریں اور اس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو، اور اس خطرے کا باعث یہی جوڈیشری ہو.